بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ البقرہ سے ہی آج ایک اور موضوع میں نے ایک اور تھیم پک کیا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے پچھلے کئی سیشن سے سیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خاص اور اہم ترین دعا مانگنا سکھایا ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت ہمیں اس دعا کا جواب دے رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے تمہارے پاس قرآن کریم کی شکل میں، یہ ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے ہیں۔ متقین کا یہی مطلب ہے کہ جو اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ سے ایک اور موضوع پک کیا، اور وہ تھا کہ ہدایت کے راستے میں کون سی ایسی انسانی غلطیاں ہیں جو ہمارے بیہیویئر میں پائی جاتی ہیں، ہمارے لائف سٹائل میں پائی جاتی ہیں، اور وہ ہدایت کے حصول کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کا کنٹرولنگ آئیڈیا یا سینٹرل تھیم ہدایت ہی ہے، لہٰذا ہدایت کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں مختلف مثالیں دے کر، مختلف انداز سے نصیحتیں کر کے اللہ رب العزت ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم واقعی ہدایت کے حصول میں مخلص ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہوگی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی ہدایت کے حوالے سے ہے، اور اس سے تعلق رکھتا ہے انسانوں کی قسمیں سورۃ البقرہ کی روشنی میں۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کو اسیس کرنے کے، پرکھنے کا سٹینڈرڈ مختلف ہے۔ ہم انسان تو آپس میں ایک دوسرے کو ایک اور مختلف سٹینڈرڈ سے اسیس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی کی تعلیمی قابلیت کے ذریعے سے اس کو اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا بعض لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ان کی دولت کی وجہ سے اسیس کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو سٹینڈرڈ ہے انسانوں کو کیٹیگرائز کرنے کا، انسانوں کی قسمیں بیان کرنے کا، وہ ہدایت ہے۔ تو ہدایت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی 3 بنیادی قسموں کا ذکر کیا ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ 3 قسمیں انسانوں کی کون سی ہیں، اور ان کی کیا نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم ان میں سے کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے دل کی بہار بنایا ہے، یہ ہمارے تمام دکھوں کا مداوا ہے، غم سے نجات عطا کرتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور یہ ہمیں یاد دہانی بھی کراتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں دیکھیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے آپ کو یاد دہانی کروا لیا کرو، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، بار بار اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، لہٰذا قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو یاد کراؤ، مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، جو میرے وعید سے ڈرتا ہے۔ جہاں تک سورۃ البقرہ کا تعلق ہے تو یہ ایک بہت ہی موضوعات سے بھرپور سورت ہے، اور یہ قرآن کریم کی کوہان کہلاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی کوہان اس کی پیک ہوتی ہے، یعنی یہ سورت انرجی کے اعتبار سے تمام صورتوں پر حاوی ہے، یا یہ کہ قرآن کریم کی مین انرجی اس سورت کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور پھر سورۃ البقرہ اس لحاظ سے قرآن کریم کی انرجی والی سورت اور افضل ترین سورت کیوں نہ ہو، اس میں وہ آیت پائی جاتی ہے جس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ وہ بہترین آیت ہے اور فضیلت والی آیت ہے، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ وہ سورت ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نصیحتوں سے بھر دیا ہے، یعنی صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ سورۃ البقرہ کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں 1000 حکم دیے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حکم کون سے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں 1000 حکم دیے ہیں کہ کون سے کام ہم نے نہیں کرنے،
اور اس میں بہت سارے واقعات بیان کر دیے ہیں جو ہدایت کے موضوع کو مزید واضح کرتے ہیں۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جس میں شریعت کے احکام بھی پائے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے مختلف قصے بھی بیان کیے ہیں، اور تقریباً قرآن کریم کے تمام موضوعات سورۃ البقرہ میں آتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کا کوئی ایک یا دو موضوعات ہوں گے، جبکہ سورۃ البقرہ تمام صورتوں کے موضوعات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہاں پر سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم حقیقت پر سے پردہ اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم سیکھ آئے ہیں کہ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی سورۃ البقرہ کے مطابق 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو اللہ رب العزت نے مومنون کہا ہے، یہ صاحب ایمان ہیں، اور ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو ظاہراً اور باطناً یعنی دل سے قبول کر لیا ہے، ظاہری طور پر بھی قبول کر لیا ہے اور دل سے اور باطنی طور پر بھی قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری قسم آتی ہے انسانوں کی، اللہ رب العزت کے مطابق اور ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو کلاسیفیکیشن کی ہے انسانوں کی، وہ ہے کفار۔ کفار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انہوں نے ظاہراً اور باطناً اللہ رب العزت کے اس کلام اور اس ہدایت کو رد کر دیا ہے۔ واضح ہے، ہم سب کے سامنے ہے، یہ ظاہراً بھی نہیں مانتے اور یہ باطنی طور پر بھی نہیں مانتے۔ تیسری قسم سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی بیان کی ہے منافق۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بظاہر یہ مسلمان لگتے ہیں، بظاہر یہ صاحب ایمان محسوس ہوتے ہیں، اور دکھاوے میں یہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھی دیگر مسلمانوں کی طرح اور مومنوں کی طرح سے ہیں، لیکن دل سے اللہ رب العزت کے اس کلام کو، اس ہدایت کے پیغام کو پسند نہیں کرتے۔ اور دل سے ناپسند کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، یا تو بالکل ہی پسند نہیں کرتے، یا اس کے بعض حصوں کو تو پسند کرتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بعض حصوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ یہ منافقین کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے ظاہراً ہدایت کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن باطنی طور پر ہدایت کو وہ پسند نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے آغاز سے انسانوں کے ان تینوں قسموں کی صفات، کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جب سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اہل ایمان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اور ان کی صفات کے بیان سے سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی دیکھیے آیت نمبر 1 سے لے کے 4، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں یعنی ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں کی پھر آگے 4 قسمیں ہیں، یعنی تمام ایمان والے ایک درجے پر فائز نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی مزید 4 قسموں کو بیان کیا ہے۔ ان میں ٹاپ پہ آتے ہیں انبیاء، اس کے بعد ہیں صدیقین، اس کے بعد ہیں صالحین اور پھر شہداء۔ تو یہ 4 قسمیں مومنوں کی ہیں، یعنی ہر مومن، ہر صاحب ایمان بھی ایک جیسے درجے پر نہیں ہے ایمان کے اعتبار سے اور ہدایت کے اعتبار سے۔ تو سورۃ البقرہ کی دیکھیے آیت نمبر 1 سے لے کے 4، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کا باعث بنے گی صرف ان لوگوں کی کہ جو تقوی والے، اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم انہیں جو کچھ بھی عطا کرتے ہیں رزق کے طور پر وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان لائے اس پر جو تم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی ان کا خوب یقین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کو پہنچے ہوئے لوگ، یہ ہدایت کو پا گئے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت کی زندگی میں کامیابی انہی کا مقدر بنے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی سب سے پہلی اور اپنی محبوب ترین قسم کا ذکر کیا ہے، اور انہیں مومن کہا ہے،
اور ان کے بارے میں ان کی کوالٹیز ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیابی کو پہنچیں گے، آخرت کی کامیابی کو یہی پائیں گے۔ عربی زبان میں کامیابی کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے النجاح اور ایک ہے الفلاح۔ النجاح کا لفظ دنیاوی کامیابیوں کے لیے ہے، یعنی دنیا میں اگر کسی نے محنت کی اور وہ بہت اچھے عہدے پہ پہنچ گیا یا اس نے بہت سارا مال کما لیا تو یہ عربی زبان میں نجاح کہلاتا ہے۔ لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے، جو حقیقی کامیابی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے، اس کو فلاح کہتے ہیں، اور جو اس فلاح کو پا جائیں گے ان کو مفلحون کہتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی پہلی قسم ہے جو مومن ہے اور جو مفلحون ہے، یعنی آخرت میں ہمیشگی کی کامیابی کو پا جائیں گے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اور یہی دراصل اس کلام سے ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ ہم نے اپنے کل کے سیشن میں سیکھا تھا کہ جب اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرما برداروں کے لیے اس میں ہدایت ہے، تو جان لیجئے کہ ہماری زندگی میں جتنی اللہ رب العزت کی فرما برداری کا لیول ہے، اسی لیول سے ہمیں اللہ رب العزت سے ہدایت عطا ہوگی۔ لہٰذا جس کسی نے اس کلام کو، اس ہدایت کے پیغام کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ اور قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر دل سے اس پہ راضی ہو گیا، خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کو اپنا لیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کو پا گیا۔ اور جس کسی نے اس ہدایت کے پیغام سے منہ موڑا، اسے نظر انداز کیا، اس کے حوالے سے لاپرواہی برتی، اسے اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دی، اس کو اپنی زندگی میں اپنایا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، یقیناً وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا اور آخرت میں خسارے کا شکار رہا۔ اب یہ جو انسانوں کی پہلی قسم ہے ہدایت کے اعتبار سے، جن کو کہ اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے کہ آخرت کی زندگی میں یہی مفلحون ہے، یہی کامیاب ترین ہے، اور قرآن کریم بتاتا ہے گئی ہے یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، آخرت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جتنی بھی تفاصیل بتائی ہیں ان سب پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان ان کی سوچ، ان کے قول، ان کے فعل میں جھلکتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لائی اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، تو یہ ایمان بالغیب ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر، تمام انبیاء پر، اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر، اور یہ کہ آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں جی کر اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو یہ سب ایمان بالغیب ہیں اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ لہٰذا یہ جو مومن ہیں، جو کہ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی پہلی قسم ہے، یہ اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے غیب کی ان تمام باتوں پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے اللہ نے ان کو یہ سب کچھ بتایا ہے اور سکھایا ہے۔ اور یہ دراصل قلب یعنی دل کا ایمان ہے۔ تو پہلے دل کی اصلاح کرنا ضروری ہے، یعنی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے، نوٹ کیجئے کہ جب انسانوں کے قسم کا ذکر کیا تو سب سے پہلے کامیاب ہونے والے مومنوں کا ذکر کیا، اور ان کی صفات کا جب ذکر کیا تو سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ ان کا دل یعنی باطنی طور پر بھی وہ ہدایت کے اس پیغام کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو باقی سارے اعضاء کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کے قلبی عبادتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت پر سچے دل سے ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور غیب کی تمام تر تفصیلات پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، ڈسکشن نہیں کرتے، شک و شبے کا شکار نہیں ہوتے۔ دوسری صفت یہاں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے مومنوں کی، اور یہ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی پہلی قسم ہے، یقیمون الصلاۃ، یہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے تمام ارکان، سنن، واجبات پورے ادا کرتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کے ذریعے سے انسان بار بار اپنے رب سے کنیکٹ ہوتا ہے، اپنے رب سے جڑتا ہے،
لہٰذا ان مومنوں کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے نماز کے ذریعے جڑے رہتے ہیں، اور یہ بدنی عبادت ہے، جسم سے جس عبادت کو کیا جاتا ہے یہ وہ عبادت ہے، اور پھر چونکہ ان کا دل ان کے جسم کے ساتھ ہارمنی میں ہوتا ہے، ہم آہنگی میں ہوتا ہے، لہٰذا ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع بھی ہوتا ہے۔ وہ نمازیں جو صرف جسم سے پڑھی جائیں، دل سے نہ پڑھی جائیں، اس میں دل اور دماغ حاضر نہ ہو، وہ خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہیں اور وہ مومنوں کی نماز نہیں ہوتی۔ یقیمون الصلاۃ، یہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اس سے مراد اہل علم کا کہنا ہے صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ تمام فرض نمازیں، سنتیں اور اس کے بعد طرح طرح کے نوافل بھی ادا کرنے کی یہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور نوافل کی جب ترتیب آتی ہے تو افضلیت کے اعتبار سے سب سے پہلے فرض نماز ہے، اور اس کے بعد نوافل میں تہجد ہے یا قیام اللیل ہے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ چاشت کی نماز اور دیگر نفلی نمازوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تو ان مومنوں کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ یہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، دل اور دماغ کے ساتھ، ظاہر اور باطن کے ساتھ اپنی نمازیں اللہ کی خاطر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بدنی عبادت ہے، پہلی قلبی عبادت تھی جو دل سے کی جاتی ہے، تو دل کی اصلاح ہوئی تو جسم کے باقی تمام اعضاء بھی دل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہے، چاہے وہ ان کی صحت ہے، چاہے وہ ان کا مال ہے، چاہے وہ ان کا علم ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مالی عبادت بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلمان یا صاحب ایمان یا یہ مومن جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے، یہ اپنے نفس کو بخیلی سے پاک کرتے ہیں، کنجوسی سے پاک کرتے ہیں، لالچ سے پاک کرتے ہیں، اور پھر یہ جب اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل میں سخاوت کے بہترین اور فیاضی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قرآن کریم پر بھی ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور سابقہ کتابوں اور انبیاء پر بھی ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور ان کا یقین اس بات پر بھی پختہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ دن ضرور آئے گا جسے آخرت کا دن کہا جاتا ہے، اور اس دن ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس ایمان کا ذکر سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں بھی کیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ رسول بھی اس پر ایمان لے آئے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ والمؤمنون، اور تمام مومن، کل آمن باللہ، سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں پر۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کا آغاز بھی انسانوں کی پہلی قسم اور ان کی کوالٹیز بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ اس سے آپ کو اس کے آغاز اور اختتام میں بھی جو ایک مناسبت ہے وہ نظر آئے گی، اور پھر سورۃ البقرہ کے اختتام پہ دوبارہ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی پہلی قسم یعنی مومنوں کا ذکر کیا، اور ان کی ایمان اور ان کی عبادتوں اور ان کی بلیفز کو دوبارہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان کا یہ وصف بیان کر دیا ہے کہ یہ مومن ہر طرح کی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ان کی قلبی یعنی دل سے کی جانے والی عبادت کے بارے میں بتایا، یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، یہ سب قلبی عبادتیں ہیں۔ اس کے بعد ان کے قولی عبادت کا ذکر کیا ہے، پھر جو کہ نماز ہے، جسمانی عبادت ہے، پھر ان کی عملی عبادتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر مالی عبادتوں کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا وہ صاحب ایمان جو ان چاروں قسم کی عبادتوں کا اہتمام کر لیں، ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وہ ہدایت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی محبوب ترین قسم یعنی انسانوں کی پہلی قسم میں آتے ہیں، اور یہ مومن کہلاتے ہیں، اور آخرت کی حقیقی اور شاندار اور کبھی نہ منقطع ہونے والی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کو پا گئے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ انسانوں کا ایک مخصوص گروہ ہے جو اس ہدایت کو پا گیا، تمام انسان ہدایت کو نہیں پا سکتے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وجہ ہے کہ آخرت میں بھی حقیقی کامیابی کو پہنچیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی دوسری قسم جو کہ ہدایت کے اعتبار سے دوسری قسم بنتی ہے اس کا ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ اور انسانوں کی یہ جو دوسری قسم ہے ان کو اللہ رب العزت نے کفار کہا ہے، اور کفار کی ڈیفینیشن ہم نے ابھی یہ سیکھی تھی کہ کفار وہ لوگ ہیں جو ظاہراً بھی اللہ رب العزت کے ہدایت کے اس پیغام کو رد کیے ہوئے ہیں اور باطنی طور پر بھی اللہ رب العزت کے اس ہدایت کے پیغام کو پسند نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا تکبر کہلاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے دیکھیے اللہ رب العزت ان کا ذکر کرتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، اب آپ چاہے انہیں یہ ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آیت نمبر 6 سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی دوسری قسم کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور بتایا کہ یہ اپنے تکبر میں اور سرکشی میں ہر حد کراس کر چکے ہیں، یعنی یہ ریڈ لائن کو کراس کر چکے ہیں، اور اب ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ آپ ان کے سامنے ہدایت کا ذکر کریں یا نہ کریں، انہیں ہدایت کی دعوت دیں یا نہ دیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں رک کے ایک اہم بات سیکھنی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یا صاحب ایمان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کے مقابلے میں نافرمانی کا ارتکاب نہ کریں، کیونکہ یہ تکبر ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی یہ نصیحت، یہ کلام پاک ہم پر اثر انداز نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ خصائص ان کفار والے آ چکے ہیں، اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ان کافروں کا ہدایت کے اس پیغام سے متاثر نہ ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں علم حاصل کرنے کے لیے جو اعزاء عطا کیے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے جو حواس عطا کیے تھے، وہ بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ان اعزاء سے وہ کام ہی نہیں لیا۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں اور اسے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ سال بھر کھڑی رہتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ کام نہیں کرتی۔ تو اسی طرح سے چونکہ ان انسانوں نے جنہیں اللہ رب العزت نے کفار کہا ہے، اپنے ان اعزاز سے علم حاصل کرنے، سوچنے سمجھنے، غور و فکر کرنے کا کام نہیں لیا، اب ان کے وہ اعزاز ختم ہو چکے ہیں، کام نہیں کر رہے، اور یہ ہیں ان کے دل اور ان کے کان اور ان کی نگاہیں۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ رب العزت جب کفار کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کا ذکر پہلے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب مومنوں کی تعریف کی تو ان کی قلبی عبادتوں یا دل سے کی جانے والی عبادتوں کی تعریف پہلے کی، تو گویا ہماری اصلاح کا آغاز ہمارے دل کی اصلاح سے ہوتا ہے، اور ہماری خرابی کا آغاز ہمارے دل کی خرابی اور بگاڑ سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو اعزاء اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے دیے تھے، ریالٹی تک پہنچنے کے لیے دیے تھے، انہوں نے اس سے وہ کام نہیں لیا اور کام کرتے رہے۔ مثال کے طور پر کانوں سے غلط باتیں سنتے رہے، موسیقی سنتے رہے، لیکن کانوں کو اصل میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ کانوں کو حق بات سننے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تاکہ ان کانوں کے ذریعے سے انسان حق تک پہنچ سکے، ریالٹی تک پہنچ سکے۔ اسی طرح دل کو اللہ رب العزت نے اس لیے ہمیں عطا کیا کہ اس کے ذریعے سے ہم غور و فکر کر کے ریالٹی تک پہنچ سکے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا اور وہ حقیقت کی تلاش میں ہمیشہ رہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت اب ان کی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں۔ 6 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا مومنوں کے مقابلے میں، اور یہ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی دوسری قسم ہے، اور آیت نمبر 7 میں اب ان کی ذرا کوالٹیز نوٹ کیجئے۔ ان کے ہاں بھی خرابی کا آغاز دل سے ہو رہا ہے، جیسے مومنوں کی اصلاح کا آغاز، ان کی نیکیوں کا آغاز دل سے تھا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، بند کر دیا ہے، سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کو،
وعلی ابصارہم اور ان کی نگاہوں کو غشاوۃ پردہ پڑ گیا ہے ان پر، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مومنوں کے لیے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی آخرت کی شاندار کامیابی پائیں گے۔ تو آپ کمپیریزن دیکھیے کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی جب قسموں کا ذکر کیا تو ان کا کمپیریزن کن الفاظ میں کیا ہے۔ اب بظاہر لگتا ہے کہ ان کفار کے دل کام کر رہے ہیں، یہ تو نالج کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک اورینٹلسٹ کے بارے میں پڑھا کہ اس نے مسند احمد ابن حنبل پر 17 سال صرف کیے اور اتنا زیادہ اس کا مطالعہ کیا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہیں لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ تو گویا اس نے اپنے دل سے، اپنے حواس سے وہ کام نہیں لیا کہ وہ حقیقت تک پہنچ سکتا۔ لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کفار کے دل کام کر رہے ہیں، یہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ نالج کنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں تو نالج وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا ان کے دل، ان کے دماغ، ان کے کان اور ان کی نگاہوں پر مہر لگا دی گئی ہے، سیل کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ اس کے ذریعے سے ریالٹی تک پہنچنے سے قاصر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا اس طرح سے اظہار کیا ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ہر وقت اپنے نفس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ تو گمراہی اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور جسے ہدایت کے قابل سمجھتا ہے اسے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اللہ رب العزت نے سیل کر دیا ہے ایسے شخص کے کانوں کو، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل کو، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو ہدایت عطا کر سکے؟ تو اگر اللہ رب العزت کسی شخص کو ہدایت عطا نہ کرے تو کوئی اور طاقت، ہستی اس کائنات میں، کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو ہدایت جیسی عظیم نعمت عطا کر سکے۔ تو یہ ہے ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی دوسری قسم، جن کو اللہ رب العزت نے کفار کہا ہے اور ان کی نشانیاں بھی بیان کر دی ہیں اور آخرت کی زندگی میں ان کا انجام بھی بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر علماء کرام ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی جائے اور انہیں نیکی کی راہیں نہ دکھائی جائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکا نہ جائے، بلکہ یہ تو مومنوں پر واجب ہے کہ وہ ہدایت کے اور بھلائی کے اس پیغام کو کل انسانیت تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ ہی کے ذریعے سے ان کے دلوں پر پڑے ہوئے جو تالے ہیں اور ان کی نگاہوں پر جو پردے ہیں اور ان کے کانوں پر جو اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا ہے وہ ہٹا دے۔ لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑنا مناسب نہیں ہے، کوشش پوری کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ان تک اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچا سکیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ کے اگلے حصے میں، اور یہ آیت نمبر 8 سے 9 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی تیسری قسم کا ہدایت اور ایمان کے اعتبار سے ذکر کیا ہے، اور یہ ہیں منافقین، اور ان کے بارے میں اگلی لگاتار 13 آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ یعنی نہ مومنوں کے لیے اتنی زیادہ آیتیں بیان ہوئی ہیں، نہ کفار کے لیے اتنی زیادہ آیتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن منافقین کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی لگاتار اگلی 13 آیتوں میں، اور یہ آیت نمبر 8 سے شروع ہو جاتا ہے، ان کا ذکر کرنا شروع کیا ہے اور ان کی نشانیاں بیان کرنی شروع کر دی ہیں، تاکہ مومن منافقت سے چوکنے رہیں اور منافقوں سے بھی آگاہ رہیں اور چکنے رہیں، اور مومنوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو منافقین ہماری صفوں میں پائے جاتے ہیں یہ کس قدر خطرناک ہیں، اور یہ منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اس کے بعد بھی تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور فساد پھیلانے کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی، اللہ کی زمین میں فساد، بگاڑ اور خرابی پھیلانا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے
تو اس نے اللہ رب العزت کی زمین میں فساد پھیلایا۔ جب ایک انسان چغلی کھاتا ہے یا کرپشن کرتا ہے، یا ایک انسان اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، ماں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتی، یا استاد اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا، یا ہیڈس اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، تو اب وہ زمین میں فساد پھیلانے والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، اصلاح کرنے والا بنایا تھا، فساد پھیلانے والا نہیں بنایا۔ تو اللہ رب العزت کی ہر نافرمانی فساد پھیلانا ہے۔ تو ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں۔ اور فساد کیسے پھیلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ کبھی جزوی طور پر کسی چیز پہ عمل کر لیتے ہیں، کسی حکم کا مذاق اڑا دیتے ہیں، یا اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اور جب ایک مسلمان اسلام کے بعض احکام پہ عمل کرتا ہے اور بعض احکام پہ عمل نہیں کرتا، تو گویا وہ اپنے جیسے اور بہت سارے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے اور ان کو انکریج کرتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا اسلام عام کرے۔ پھر یہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلاتے ہیں، مومنوں کی دشمنی پر اتر آتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کر کے فساد پھیلاتے ہیں، کافروں کے ساتھ مومنوں کے خلاف مل جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی ان کی خرابی یہ ہے کہ یہ مومنوں پر کم عقلی اور بے وقوفی کا لقب چسپاں کر دیتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ جو شخص اسلام پر عمل کر رہا ہو، اس کے بارے میں عمومی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنا عقل مند نہیں ہے، اس نے بہت ہی کم عقلی والا فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کر رہا ہے، جبکہ زبان زد عام بات یہ ہے کہ فی زمانہ اب اسلام کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہماری دنیا کیسے بنے گی؟ یہی وہ طریقہ کار ہے جو منافقوں کا ہے۔ اور پھر جو اللہ رب العزت کے دین پر سچے دل سے عمل کرتے ہیں، ان کو یہ لوگ بے وقوف کہتے ہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے 13 میں کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بڑی نیکیاں کرتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار رہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فساد پھیلانے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ واذا قیل لهم، اور جب انسانوں کی اس تیسری قسم سے جو کہ منافق کہلاتے ہیں کہا جاتا ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ مومن ایمان لے آئے، قالو، تو کہتے ہیں، انؤمنو، ہم بھی ایسے ہی ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ تو یہ ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سود کھانے والا اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھے، اور سود نہ کھانے والوں کے بارے میں سمجھے کہ یہ تو بہت ہی کم عقل ہے، یہ بینک نے جو نئی پروڈکٹس لانچ کی ہیں یہ ان سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو سود کھانے والا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے، اور جو سود نہیں کھاتے اور تنگ دستی کی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ تو بڑے ہی بیوقوف تھے، انہیں کس نے کہا تھا کہ سود نہ کھاتے۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ اصل میں کم عقل، بے وقوف اور نادان یہ منافق ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر ان کی منافقت کی ایک نشانی یہ ہے، اللہ رب العزت ابھی تک ان منافقوں کی، جو کہ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی تیسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جنہوں نے ظاہری طور پر ایمان کو قبول کیا لیکن باطنی طور پر دل سے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کے خلاف اپنا کینہ، اپنا جو غصہ ہے وہ ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کی منافقت کا ایک حصہ یہ بھی ہے، ایک انداز یہ بھی ہے کہ ان کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے ایمان کی باتیں کرنے لگتے ہیں، نماز روزے کی باتیں کریں گے، تسبیح کی باتیں کریں گے، ان کے سامنے ظاہر یہ کریں گے کہ ہم بھی آپ ہی جیسے ہیں۔ اور جب یہ کفار سے ملتے ہیں تو ان کا ایک اور چہرہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ملتے ہوئے ظاہر یہ کریں گے کہ ہم آپ ہی جیسے ہیں، ہم تو مومن نہیں ہیں، ہم بڑا کوئی پاگل ہے،
ہم کوئی بیوقوف ہیں، ہم کوئی نادان ہیں کہ ہم مکمل اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں؟ ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے دین کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ اور پھر ان منافقین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مومنوں کو بھی راضی رکھیں اور کافروں کو بھی راضی رکھیں۔ ظاہری طور پر یہ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن باطنی طور پر دل سے انہیں کفار پسند ہوتے ہیں، یہ ان کے لائف سٹائل کو پسند کرتے ہیں، یہ ان کے طور طریقوں کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کے حق میں ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پوری ڈھیل دے گا، ان منافقوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کرے گا اور ان کو خوب وقت دے گا تاکہ یہ اچھی طرح سے برائیوں کا توشہ اور برائیوں کو اکٹھا کر لیں اور اپنے لیے توشہ آخرت تیار کر لیں۔ اور پھر جب یہ انتقال کر کے اس دنیا سے آخرت کی زندگی میں قدم رکھیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلنے کے فیصلے کیے تھے اور دل سے اس دین کو قبول نہیں کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ کتنے بڑے خسارے کا شکار ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت نے اس ڈھیل کے ذریعے سے ان کو دھوکہ دے رکھا ہے تاکہ یہ خوب گناہوں کا بوجھ اٹھا لے اور خوب اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر لے، یہاں تک کہ جب وہ وقت آئے گا جسے موت کا لمحہ کہا جاتا ہے، پھر انہیں پتہ چلے گا جب یہ دنیا داری کی ساری چیزیں اکٹھی کر لیں گے اس منافقت کے ذریعے سے، اور پھر جب انہیں موت آئے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کا یہ سامان ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے منافقوں کی اس سوچ کا ذکر، اس طرز عمل کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 سے 16 میں کیا ہے، اور اس دھوکے کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنی طرف سے بڑے عقل مند بن کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور کیسے دھوکہ دے رہا ہے کہ ان کو خوب ڈھیل دے رکھی ہے، اور ڈھیل اس لیے دی ہے تاکہ یہ اس دنیا کی زندگی میں اچھی طرح لمبی عمر کاٹ کے خوب گناہوں کا بوجھ اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر یہ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم آپ جیسے ہیں، وہاں فٹافٹ دین کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، ان کے سامنے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، تسبیحیں ہاتھ میں پکڑ لیں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان کفار کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو یہ منافق کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو وہاں مذاق کر رہے تھے، بھلا ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں کہ ہم دین پر عمل کریں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، کیسے مذاق کر رہا ہے کہ اس نے ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دی ہے، خوب کھاؤ پیو، خوب دولت اکٹھی کر لو، خوب اس دنیا کی زندگی کو انجوائے کر لو، کیونکہ اس کے بعد تم نے انجوائے نہیں کرنا۔ فی طغیانہم یعمہون، اور یہ اپنی سرکشی میں غوطے کھا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ بدقسمت منافقین ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے دی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی یہ کھیتی اور ان کا یہ بزنس یا تجارت کام نہیں آئے گی۔ وما کانوا مہتدین، اور انہیں کبھی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ ہیں انسانوں کی وہ تین قسمیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے ہدایت کے اعتبار سے کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر مومن ہے، صاحب ایمان ہے، جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ہدایت کے اس پیغام کو قبول کر چکے ہیں اور سچے دل کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے بجا لاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر انسانوں کی قسم ہے کفار کی، جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ہدایت کے پیغام کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور اب اللہ رب العزت نے ان کو سزا یہ دی ہے کہ وہ کبھی بھی ریالٹی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ریالٹی تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے کہ حق تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا ان کے دل اور دماغ بند کر دیے گئے ہیں، ان پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور تیسری قسم ہدایت کے اعتبار سے ان منافقین کی ہے کہ جو ظاہر یہی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے اپنے دل میں اسلام کے لیے محبت کے جذبات نہیں رکھتے، چاہت کے جذبات نہیں رکھتے، خوش دلی سے اس پہ عمل نہیں کرتے، یا بعض باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور بعض احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، اور دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا تو نادانوں کا کام ہے، احمقوں اور بیوقوفوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ان کے اس انجام کو بھی بتا دیا ہے۔
یہاں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی اگلی آیتوں میں، یعنی جہاں کفار کے بارے میں ڈسکشن اور منافقین کے ختم ہوتی ہے، تو سیکوینس میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے 2 بڑی مثالیں بیان کر دی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین قیامت والے دن اور آخرت کی زندگی میں کتنے بڑے خسارے کا شکار ہوں گے۔ اس میں پہلی مثال ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے لے کے 18 تک، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثلہم، ان منافقین کی مثال ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح کہ جس نے آگ جلائی۔ اس نے آگ جلائی۔ جب آگ جلائی جاتی ہے کسی اندھیرے جگہ میں تو کیا کرتا ہے انسان؟ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک اندھیری جگہ ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ہم ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار کے تھوڑی سی لکڑیاں اکٹھی کریں گے اور بڑی مشکل کے ساتھ پھر ہم اس آگ کو جلائیں گے۔ تو یہ جو منافق ہیں، ان کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے کہ یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ کیوں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے پیغام پر عمل نہیں کرتے۔ جو اللہ رب العزت کے پیغام اور ہدایت کے پیغام کو سمجھ جاتا ہے وہ ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا، وہ سیدھے رستے پر چلتا ہے۔ تو یہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کے زندگی کے کچھ اسباب جمع کر لیتے ہیں، کچھ دولت کما لیتے ہیں، کسی اچھے منصب پہ پہنچ جاتے ہیں، دھوکہ دے کے کچھ زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ یا یہ شخص جس کی مثال منافقوں والی ہے، جب اپنے لیے آگ جلاتا ہے، اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت کر لیتا ہے، روشن کر لیتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے پاس اللہ کی ساری نعمتیں آ جاتی ہیں، آگ روشن ہو گئی، ماحول میں روشنی پھیل گئی، گرد نظر آنے لگا، اندھیرا ختم ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور اچک لیتے ہیں۔ کیسے اچک لیتے ہیں؟ اور اس کی مثال ہے کہ وہ شخص جس نے اندھیرے میں آگ جلائی اور اب جیسے ہی روشنی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی پھر بجھا دی، موت کے ذریعے سے بجھا دی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں ایسے اندھیروں کے حوالے کر دے گا کہ جس میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ مثال دراصل اس منافق کی مثال ہے کہ جس نے دنیا بنانے کے لیے دین کو پس پش ڈالا، دنیا کمانے کے لیے دین کو نظر انداز کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیا، اور جب بھاگ دوڑ کر کے دنیا اکٹھی کر لی تو آخرت کا وقت قریب آ چکا تھا، موت کی وادی میں اتر گیا۔ جب موت کی وادی میں اترا تو اپنے ساتھ دنیا سے اندھیرے لے کے گیا، اس کی روشنی اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ وہ مال و دولت جو اس نے اکٹھا کیا اس کی اولاد میں تقسیم ہو گیا، وہ منصب اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ قبر میں نہ اتری، کوئی اچھا عمل بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، لہٰذا قبر اس کی اندھیروں کا شکار ہو گئی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ جو منافق ہیں ان کے منہ اور ان کی آنکھیں اور ان کے کان سب کچھ بند ہو چکے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، اور اب جب آخرت کی وادی میں اترے، قبر میں اترے، تو پتہ چلا کہ اب ہم پلٹ بھی نہیں سکتے، دوبارہ دنیا کی زندگی کی طرف نہیں جا سکتے کہ ہم جائیں اور جا کے دوبارہ اپنے لیے نور کما کے لے کر آتے، روشنیاں کما کے لے آتے، ہدایت پر چلتے، تو اللہ رب العزت ان کی قبروں کو، ان کی آخرت کو منور کر دیتے۔ اب جب یہ زندگی سے موت کی طرف جاتے ہیں تو آگے پھر اندھیرے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری مثال اللہ رب العزت نے ان منافقوں کے اس غلط فیصلے کی تشریح کے لیے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور یہ مثال آتی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 سے لے کے 20 تک۔ اس لیسن کے بعد آپ ان آیات کو دوبارہ بیٹھ کے ترتیب سے پڑھیے گا تو آپ کو ان آیات کا آپس میں جو سیکوینس ہے اور جو ربط ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں او کصیب من السماء، یا ان منافقوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، ورعد وبرق، بجلی بھی ہوتی ہے اور کڑک بھی ہوتی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، جب بارش کے ساتھ کڑک اور بجلی کی آواز سنتے ہیں تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں انہیں موت نہ آ جائے، یعنی یہ بارش ان کے لیے موت کا پیغام نہ بنے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو گھیر کے لے آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بارش سے تشبیہ دی ہے، بارش بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے، دین اسلام بھی ہمارے لیے آسمان سے نازل ہوا ہے، یہ مین میڈ ریلیجن نہیں ہے، یہ ڈیوائن ریلیجن ہے۔
اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا سے بھیجا ہے جہاں سے ہماری روح بھی اتری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کو بارش سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ دین اسلام سے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے بارش کے نازل ہو جانے سے زمین کو زندگی ملتی ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ رب العزت نے بارش کے اندر اندھیروں کا ذکر کیا ہے تو یہ کفار کی مثال ہے، کہ یہ جو کفار کے دلوں میں شبہات پائے جاتے ہیں اسلام کے حوالے سے، اور جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بجلی اور کڑک کا ذکر کیا ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں جو کہ آسمان سے نازل ہوا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدے وعید بیان کیے ہیں وہ ان پر بجلی بن کر گرتے ہیں، یعنی انہیں دل سے پتہ ہے کہ یہ کلام سچا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے اور دردناک عذاب ہے تو اس وقت ان کو دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ان لوگوں کو اسلام کی وجہ سے، منافقین کو اسلام کی وجہ سے مومنوں کی طرف سے دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے کڑک کے لفظ سے۔ لہٰذا یہ جو منافق ہیں جب یہ قرآن کریم کو سنتے ہیں اور اس کے اوامر اور اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن سے روکا ہے ان کے بارے میں سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے وعدے کیے ہیں، مومنوں سے وعدے کیے ہیں، اور جو منافقین اور کفار کو ڈرایا ہے، جب وہ ان باتوں کو سنتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کے تقوی سے، فرما برداری سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سود کھانے سے روکا ہے، لہٰذا یہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور پھر اس کو اس طرح ناپسند کرتے ہیں کہ جیسے بارش میں منافق بجلی کو ناپسند کرتے ہیں، کڑک کو ناپسند کرتے ہیں، اور پھر انہیں ڈر ہوتا ہے اس بارش سے لطف اندوز ہونے کی بجائے، اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ بارش ہمارے لیے موت کا پیغام ہی نہ بن جائے۔ لہٰذا یہ جو منافق ہیں ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے نہ ہدایت عطا ہوتی ہے نہ سلامتی عطا ہوتی ہے، اور یہ ان اعمال کو سر انجام دے رہے ہیں جو آخرت کی زندگی میں ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے، بلکہ دنیا کی زندگی بھی اندھیروں میں گزار جاتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی اندھیرے ہی ان کے مقدر رہیں گے۔ تو یہ ہے سورۃ البقرہ کی تقریباً پہلی 20 آیات، جس میں اللہ رب العزت نے انتہائی تفصیل کے ساتھ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسموں کا ذکر کیا ہے، ان کی کوالٹیز اور ان کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور پھر بہت ترتیب کے ساتھ وہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کر کے ان منافقین کے بارے میں 13 آیتوں میں انتہائی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کس طرح یہ جو منافقت والی زندگی بسر کر رہے ہیں اور دین اسلام کو صرف ظاہری طور پر اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے بعض اجزاء پر عمل کرتے ہیں اور بعض احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑا دیتے ہیں، آخرت میں کس قدر عظیم الشان خسارے کا شکار ہونے والے یہ لوگ ہیں، اور یہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت نہیں پائیں گے بلکہ یہ ہدایت کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو اس طرح سے سورۃ البقرہ کی پہلی 20 آیات میں یہ ساری ڈسکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے اور اس فضیلت والے مہینے کے ہر لمحے سے مستفید ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اس کلام کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔